دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل دنیا میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے اور انہی میں سے ایک بڑی تبدیلی افغانستان میں رونما ہوئی ہے۔ اس تبدیلی کے بارے میں دنیا میں کافی ہلکے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں طالبانوں کی حکومت کی، جس سے برسر اقتدار آئی ہے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ اس حکومت نے آتے ہی ایسے اقدامات کی ہے جس سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دور میں افغانستان بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں افغانستان کے طالبان کے ایسے پروجیکٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے جس سے لے کر امریکہ اور یورپی ملک بھی تشویش میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ افغانستان ترقی کرے اور ان کے پاس اتنے وسائل آ جائے کہ کسی بھی محرے پر امریکہ کو ٹکر دے سکے اور اس کے لیے پریشانی کا سبب بن سکے۔ ناظرین گرامی، 80 کی دہائی میں سونین کے سقوط کے بعد بہت سارے ایشیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھرے اور آزاد مسلم ریاستوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان ریاستوں میں ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور آذربائیجان شامل ہے۔ ان تمام ممالک میں بڑے بڑے معدنی خزانے بھی دریافت ہوئے ہیں، جن میں سر فہرست تیل اور گیس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روس خود بھی بڑے گیس کے ایکسپورٹر ہے اور روس میں گیس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہے۔ اسی طرح ان ممالک میں جو روس سے جدا ہوئے ہیں وہاں بھی گیس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہے۔ ان میں سب سے بڑے ذخائر رکھنے والا ترکمانستان ہے، جس نے آزاد ہونے کے بعد اپنے گیس کے فروخت کے لیے انڈیا اور پاکستان سے رابطہ کیا۔ اس سلسلے میں پائپ لائن کا منصوبہ بنا جو ترکمانستان سے افغانستان اور افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا جائے گی۔ یعنی ترکمانستان کے 2 بڑے کسٹمر تھے، پاکستان اور انڈیا، اور اس راستے میں افغانستان بطور راہ گزر یا کوریڈور استعمال ہونا تھا۔ جس وقت منصوبہ پیش کیا گیا تو اس وقت افغانستان میں طالبانوں کی حکومت تھی۔ وہ طالبانوں کی پہلی حکومت تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں 1994 کی، جب طالبان کو افغانستان اقتدار سنبھالنے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ اس وقت طالبان اور پاکستان کو ساتھ بیٹھا کر ان کمپنیوں نے اس کوریڈور کے بارے میں بات چیت کی، لیکن اس وقت امریکہ افغانستان کے طالبان سے ناخوش تھے۔ ان کا خیال تھا کہ طالبانوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے یہ بات چیت بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی اور یہ پائپ لائن کا منصوبہ کٹائی میں پڑ گیا، یہاں تک 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یعنی اس منصوبے کا ڈیزائن تقریباً 30 سال پرانا ہے اور یہ تب سے مختلف محلوں میں التباس کا شکار ہوتا آ رہا ہے اور بہت سارے مشکلات اس منصوبے کی راہ میں آتے رہے۔ پیارے دوستو، 2001 کی اوائل میں امریکہ نے افغانستان سے اپنے فوج کو نکالنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پورے افغانستان سے پورے فوج کو نکال لیا۔ اس دوران طالبانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے افغانستان کے بڑے حصے یعنی کابل کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ایک وقت آیا طالبانوں نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور امریکہ فوج مکمل طور پر یہاں سے نکل گئے۔ یہ طالبان 90 کی دہائی کے طالبان سے مختلف تھے۔ اب ان کے پاس دنیا کے حوالے سے زیادہ تجربہ تھا۔ یہ جانتے تھے کہ منصوبہ معیشت کی بقا کی پہلی سیڑھی تھی اور اسی کمزور معیشت کی وجہ سے وہ امریکہ کے لیے ترنا والا بن گئے تھے، کیونکہ اس وقت افغانستان میں معیشت سے کسی کو سروکار نہیں تھا، نہ کسی اور ملک کی مفادات افغانستان میں موجود تھے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک افغانستان کی حمایت میں نہ آیا۔ یہی وجہ تھی کہ اقتدار سنبھالتے ہی افغانستان کے طالبانوں نے اس طرح مختلف پروجیکٹ ریکارڈ نکالنا شروع کر دیا جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان میں سے ایک منصوبہ جو طالبانوں نے دوبارہ ان کمپنیوں کو رابطہ میں لیا اور اس بارے میں بات چیت ہوئی۔ ترکمانستان کے لیے اپنا گیس بیچنے کا سنہری موقع تھا، کیونکہ ایک ایسی ملک جو 30 سال سے اس منصوبے میں رکاوٹ بن رہا تھا اور وہ اب نسبتاً پرامن اور مستحکم حکومت کا حامل تھا، ان پر بیرونی دباؤ نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور افغانستان اپنا سرزمین بطور کوریڈور استعمال کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اس پائپ لائن کی لمبائی 1814 کلومیٹر ہے جو ترکمانستان کے شہر دولت آباد سے ہوتے ہوئے افغانستان کے وسط سے گزرے گی اور پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈیا میں جائے گی۔ افغانستان
افغانستان کے اس منصوبے کے پائپ لائن بچھانے سے افغانستان کو سالانہ $400 ملین کی آمدنی ہوگی، جو وہ بطور کوریڈور ٹیکس لے گا۔ اس لحاظ سے یہ منصوبہ افغانستان حکومت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ترکمانستان نے اپنے حصے کی گیس کے پائپ لائن کو 2005 کے آخر میں مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے آگے والا منصوبہ رک گیا تھا۔ جیسے ہی یہ بات چیت کامیاب ہوئی، افغانستان حکومت نے اس پائپ لائن پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس منصوبے کو PAIT کا نام دیا گیا کیونکہ اس پروجیکٹ میں پاکستان، افغانستان، انڈیا اور ترکمانستان ہے۔ اس لحاظ سے یہ منصوبہ یہ نام رکھا تھا۔ حیرت انگیز کے موقع پر افغانستان طالبان اس پروجیکٹ پر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اب تک وہ 2 سال کے اندر وہ حصہ جو افغانستان کے اندر ہے اور اس کی لمبائی 1400 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اسے بڑی حد تک مکمل کر لیا ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ افغانستان 1 سے 2 سال تک اسے مکمل کر دے گا۔ اور دوسری جانب افغانستان میں تیزی سے انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے اور افغانستان کے سڑک، پل اور بھی بہت سارے کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ماہرین حیران ہیں کہ جنگ سے نکلنے ہی یہ ملک کس طرح ترقی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبانوں نے اپنی پالیسی خاصا دان رکھی ہے، یعنی نرم رکھی ہے، اور تعلیم کے اس طرح دشمن نہیں بنے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے۔ ان سب آثار کو دیکھتے ہوئے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں افغانستان کافی بہتر ہوگا، اور جس طرح ماضی میں افغانستان میں جنگیں اور خانہ جنگی برپا ہوئی ہے جس سے ملک کی معیشت شدید زوال کی شکار ہوا تھا، ان سب کا کفارہ اس دور میں ادا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کی ترقی بہت سارے ملکوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور بہت سارے یورپی ملک اپنے لیے اس بات کے لیے پریشانی محسوس کر رہے ہیں کہ منصوبہ اور معاشی طور پر مستحکم افغانستان دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جسے اسلامی خوبی کہا جاتا ہے، اور اس مسلمانوں کو یہ لوگ جان بوجھ کر دنیا کو دہشت گرد پیش کرتے ہیں، اس لیے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلم ملک اس طرح ترقی کر لے کہ یہ ان کے لیے خطرہ بن جائے اور معاشی طور پر بھی ترقی کر لے۔ وہ تمام ممالک جو افغانستان کی ترقی کے مخالف ہے، ان میں سر فہرست امریکہ ہے، اور امریکہ ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ ایسا کوئی ملک جو ان کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہو کبھی بھی معاشی طور پر مستحکم نہ ہو سکے، تاکہ وہ ہر لحاظ سے اس ملک بلیک میل کرے۔ امریکہ صرف اسلحے اور جنگ کے حوالے سے ایک دہشت گرد نہیں بلکہ ہر لحاظ سے دہشت گرد ملک ہے۔ پاکستان سمیت بہت سارے ممالک میں یہ معاشی دہشت گردی بھی برپا کرتا رہا ہے تاکہ اس کے مظلوم اور گھٹیا مقاصد پورے ہوتے رہے اور دنیا پہ اس کی تاناداری اور عزاداری ہوتی رہی۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں مغربی ممالک کی سازشیں کس حد تک کامیاب ہوتی رہے گی اور افغانستان کتنی ترقی کرے گا۔ البتہ ایک بات جو ظاہر ہے وہ ہے افغانستان کی عوام اور حکومت اس وقت اپنے ملک کے حال سنبھالنے میں مگن ہے، اور وہ اس پر کسی قسم کے بیرونی دباؤ کو قبول کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام مسلمان ممالک کا حامل اور ناصر ہو جو امریکہ اور یورپ ممالک کے معاشی دہشت گردی کا نشانہ بنے، آمین۔ دوستو، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارا آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔